بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ منافقین کی باتیں چل رہی تھیں کیونکہ 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں۔ آج منافقین کی 4تھی آیت اور 5ویں آیت ہم سماعت کریں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ جب منافقین کو ایمان والے جب انہیں یہ کہتے کہ تم باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے تم زمین میں فساد نہ کرو، تو پھر آگے سے وہ منافقین ان ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ منافقین آگے سے غلط کام بھی کرتے ہیں، فساد بھی کرتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہ کہو بلکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، پھر اللہ رب العالمین نے بتایا جان لو کہ اپنی اس روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ ان کے اندر وہ حس ہی باقی نہیں کہ جس سے اپنی خرابی کو پہچان سکے۔ یہاں پر ہم بھی غور کریں کہ وہ حس جو انسان کو سدھرنے کا موقع دیتی ہے، جب وہ حس مر جائے تو پھر انسان سدھرتا نہیں۔ یہی بات یہاں پر منافقین کے بارے میں بتائی گئی کہ ان کی وہ حس مر گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اب انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ ہمارے اندر کون سی خرابی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں، فساد کر کر بھی یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور یہاں سے پتہ چلا، مفسرین فرماتے ہیں جو فسادی لوگ ہوتے ہیں یہ عام فسادیوں سے بھی بڑھ کر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فساد بھی پھیلاتے ہیں اور فساد پھیلانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اسے اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ اگر ہم غور کریں کہ جو اصلاح کی نام پر نکلتے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں، وہ بدترین کاموں کو اچھے کاموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مفسرین نے فرمایا ایسے لوگ آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلانے والے اور کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثالیں کہ وہ فن لے کر آتے ہیں، ہم تو معاشرے میں فن لے کر آئے، جیسے کہ میوزیکل فن، یہاں تک کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ باقاعدہ فری سکھایا جاتا ہے۔ جو گانا گانا چاہے اور گانے کے اگر اس کے پاس آلات نہیں ہیں، اسے باقاعدہ ایسی NGOs کام کر رہی ہیں کہ جو پرووائڈ کرتی ہیں، اگر وہ گانا بھی سیکھنا چاہتا ہے تو اسے ٹیوٹر بھی فراہم کریں گے جو اسے گانا بھی سکھائے، اور اگر آلات بھی نہیں تو وہ آلات بھی دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فن کے نام پر حرام افعال کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر وہ ان کا مقصد اسلام کو ہی مٹانا ہوتا ہے، اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، اسی طرح توحید کا نام لے کر معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حضور کی شان رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اور فرمایا قرآن کا نام لے کر لوگوں کو قرآن قرآن آؤ، لیکن حدیث کا انکار کرنا سکھاتے ہیں، حدیث کی عظمت کم کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگ فرمایا یہ فسادی لوگ ہیں۔ اور اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں اگر ہم اپنے گرد و پیش میں اگر نگاہ کو دہرائیں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ جو نئے مذہب بنتے ہیں، یہ نئے فرقے جو بن رہے ہیں، اگر اس کی وجہ کیا ہے، ان سب کا اگر آپ ان کی زبان سے یہی لفظ سنیں گے کہ وہ دین کی اصلاح کی کوشش اور یہ کہہ کر لوگوں کو دین نیا فرقہ لے کر آتے ہیں، نیا مذہب لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی ہیں کہ جو قوم کے وہ جو اتحاد ہے اس کے اتحاد کو توڑ دیتے ہیں اور ذہنی اتحاد کا پارا پارا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی ہیں کہ ان نادان دوستوں سے اور ان دانا دشمنوں سے اللہ ہمیں بچائے، اور ان کے جو مکر ہوتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں اللہ ہمیں ان کی پہچان عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ آگے آئیے قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا
انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا جب ان سے کہا جائے تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ یہاں پر جو الناس جو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ جو الناس ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ ان منافقوں سے یہ کہا گیا کہ جو یہ صحابہ کرام ہیں جیسے یہ ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ لوگ منافقین اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم ایسا ایمان لائیں کہ معاذ اللہ یہ صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا، کیا ہم ایسا ایمان لائیں؟ تو قرآن نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں انہوں نے وہ زبان استعمال کی، یہ وہ ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہوں نے اپنے سر دھر کی بازی لگانے کے لیے اور انہوں نے اپنے ہر وقت دین اور ایمان کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فانی دنیا کو چھوڑ کر باقی دنیا کو حاصل کر لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا تھا ان منافقین کو کہ ان سے سیکھو اور ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ، تو انہوں نے نہ دیکھا اور انہوں نے وہ چیز دیکھی کہ جو باقی دنیا یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے جو فانی دنیا ہے جس میں عیش و عشرت ہے، بظاہر ان کو یہ نظر آیا تو یہ سمجھے کہ یہی ہمارے لیے ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ قرآن کہتا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، حقیقت میں بے وقوف تو یہ لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کی شان تو یہ ہے کہ ورضوان من اللہ اکبر، کہ یہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو پا لیا اور سب سے بڑی رضا پا لی، اور یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ جس کے بارے میں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جب بھی ان لوگوں کو کہا جائے گا جیسے صحابہ کا ایمان ہے 1400 سال سے اسلاف کے لوگوں کا ایمان ہے ایسا ایمان لاؤ، لیکن یہ توہین کریں گے۔ اسی لیے میرے حضور کی حدیث مبارکہ سن لیے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے، کیونکہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں صحابہ کو گالی دینے والے آج پیدا ہو گئے۔ اس زمانے میں چھپ کر منافقین پیچھے پیچھے کرتے تھے، آگے آئے گا کہ جب وہ اپنی مجلسوں میں جاتے تھے سامنے صحابہ کی تعریف کرتے تھے، پیچھے جا کر ایسے ہی لوگ آج اپنی مجلسوں میں کرتے تھے۔ جب ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے آج یہ کھل کر لوگوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کون سی جماعت ہے آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام تو یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد یعنی میرے کسی صحابی نے ایک سا یعنی ایک چھوٹی سی مقدار اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابہ کا تو یہ مقام ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا، اور اسی طرح ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے کہ جو دین کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔ ان میں سے اولیاء اللہ کی بھی شان میں توہین کرنے والوں کے بارے میں میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کسی ولی سے جو دشمنی کرے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، یعنی جو اللہ کے ولی سے بھی دشمنی کرے اس کی اللہ سے لڑائی ہے۔ آگے آئیے قرآن حکیم کی اگلی آیت، لیکن ان لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہی قرآن نے ہمیں بتایا۔ اب اگلی نشانی منافقین کی کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، اب یہ دیکھیے قرآن ان منافقین کی جماعت کو جن کے پاس یہ جاتے ہیں قرآن نے انہیں شیطان کہا،
کہ پتہ چلا جنات میں شیطان بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو دوگلی پالیسی سے چلتے ہوں، اندر کچھ باہر کچھ، ایسے لوگوں کو قرآن شیطان کہتا ہے. فرمایا کہ جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان شیطانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ منافقین جب اپنی نجی پرائیویٹ محفلوں میں جاتے تھے تو ان لوگوں کو اپنے اس کا دعویٰ بھی کرتے تھے اور یقین بھی دلاتے تھے کہ ہم ہی ایسے سچے مخلص مومن ہیں. اور ایسے ہی لوگ آج بھی جو ان کو جا کر وہ بتاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور مومنوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسے بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، نہ اندر سے بھی کچھ اور باہر سے بھی کچھ. ایسے لوگوں سے اور بے دینوں سے، ان کی فریب کاریوں سے بچنے کے لیے ایک آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی رکھوں، جو قرآن ہمیں کہتا ہے جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو فسادی لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے قرآن سے ہی ہم پوچھتے ہیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. یہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 20 تک. اس کا ترجمہ سنیے اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ خود بھی پہچان سکتے ہیں قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناؤ، یعنی جو غیر ہیں ان کو کبھی اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، ایسے لوگ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. بے شک ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو. خبردار یہ تو تم ہی ہو جو نہیں چاہتے اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں. اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے. اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو کتنا بڑا سبق ہے. اور اگر یہ بھی نہ تو ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گمراہ لوگ ہیں ان سے بچنے کے لیے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. یہ اتنے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو عقیدے کے دشمن ہوتے ہیں. اگر اب بھی کسی کو بات نہ سمجھ میں آئی تو فتاوی رضویہ کا میں ایک جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں حضور کی محبت سکھائی اور حضور کے دامن سے ہم کیسے وابستہ ہو جائیں، کتنا شاندار آپ نے یہ جملہ، یہ پوری تحریر فتاوی رضویہ میں لکھی. بڑی غور سے سنیے گا کیونکہ ہمارا وقت 2 منٹ رہ گئے. میں یہ تحریر آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان ہے اللہ اور رسول سے زیادہ کوئی ہمارا بھلائی کا چاہنے والا نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول ہی سب سے زیادہ ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور کوئی نہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہاں میں اس کا بھلا ہے. اور فرماتے ہیں جس بات سے اللہ کے رسول منع فرمائیں بلا شبہ سراسر اس میں ضرور بلا ہے، نقصان ہی نقصان ہے. مسلمان، اب آئیے منافقوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں ایسے منافق جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں مسلمان صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کی طرف بلائے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی طرف بلائے،
تو فرماتے ہیں یقین جان لو کہ یہ ڈاکو ہیں، اس کی تعویلوں پر ہرگز تم کان نہ رکھو، یہ راہزن ہیں۔ فرماتے ہیں جو جماعت سے تمہیں باہر نکال کر لے جانا چاہتے ہیں، ہم جس اہل سنت و جماعت پر جو سواد اعظم جو گروہ ہے اس سے نکال کر کہتے ہیں لے جانا چاہتے ہیں، ضرور چکنی چکنی باتیں کریں گے۔ جب یہ دھوکے میں آ جائے اور ان کے ساتھ ہو لے تو فرماتے ہیں یہ گردن مارے گا، مال لوٹے گا، شامت اس بکری کی۔ فرماتے ہیں کہ اپنی رائی یعنی چرانے والے کا ارشاد نہ سنے، اور بھیڑیا جو کسی بھیڑ کی اون پہن کر آیا اور اس کے ساتھ ہو لے۔ اب کیا فرماتے ہیں، بڑا قابل ہے، اتنا محبت بھرا یہ عاشق رسول کی زبان سے فرماتے ہیں، ارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع فرماتے ہیں، وہ تمہاری جان سے بڑھ کر تمہارے خیر خواہ ہے، حریص علیکم، حضور تو ایسے ہیں، فرماتے تمہارا مشقت میں پڑھنا حضور کے قلب اقدس پر گرا ہے۔ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، واللہ وہ تم پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جیسے ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے پر، شہید بیٹے پر کتنا مہربان ہوتی ہے۔ بلکہ سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سرکار تو وہ ہیں کہ ان کا دامن تھام لو، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے وَإِذَا خَلَوْا، یہ آیت مبارکہ مکمل ہوتی ہے اور فرمایا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب اپنے وہ شیطانوں کی جماعت میں ہوتے ہیں تو پھر وہی جو آپ نے ابھی ترجمے میں سنا تو انہیں یقین دلاتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کرنے کے لیے جاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ تو پھر انما نحن مستہزئون، اور پھر یہ جو مستہزئ یعنی یہ جو استہزاء کرتے ہیں ان کی سزا کیا ملے گی، یہ کل کی آیت میں آئے گا کہ پھر اللہ رب العالمین کے جو صحابہ کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور آج جو علماء کے لیے، جو اولیاء اللہ کے لیے استہزاء کرتے ہیں، یعنی ہم تو مذاق اڑاتے ہیں کسی بھی اللہ کے ولی کا، کسی بھی عالم دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پتہ چلا کہ کسی عالم دین کا مذاق اڑانا، کسی اللہ کے ولی کا مذاق اڑانا، کسی نبی صحابی کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے، اور منافق یہ شروع سے کرتے ہوئے آئیں۔ آج بھی جو ایسے لوگ نظر آئیں تو پتہ چلا کہ چاہے وہ مذہبی حلیہ پہن کر ایسی ہی وضاحت رکھ کر لوگوں کے سامنے ان ہستیوں کا، ان علماء کا یا کسی کا بھی مذاق اڑائیں تو پتہ چلا کہ یہ انہی کی جماعت میں سے ہے۔ اور آخر میں ایک حکم بتا دوں کہ یاد رکھیے گا، علم کی وجہ سے اگر کسی عالم دین کا مذاق اڑایا تو یاد رکھیے گا یہ حرام ہے اور یہ کفر ہے، یہ حرام ہے اور کفر ہے۔ کسی عالم دین کا علم کی وجہ سے اگر کسی نے مذاق اڑایا، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ علم کی وجہ سے اڑایا تو یہ کفر ہے اور یہ حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام